عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یاسین الدرس الاول کا آغاز لاسٹ ویک میں ہم کر چکے ہیں۔ آیات 68 سے 83 تک ہمارا یہ سبق ہے درس الاول سورہ یاسین کا، جس کی کچھ آیات جو ہیں وہ لاسٹ ویک میں کر چکے ہیں، ان کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں، انہیں تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ اس سبق کا جو آغاز ہوا وہ اس بات سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس چیز کی طرف غور و فکر کی دعوت دی کہ اپنی عمر کی طرف دیکھو، اپنی زندگی کی طرف دیکھو، اور انسان جو ہے اپنی جسمانی قوت کی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ جب اسے پیدا کرتا ہے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ محتاجی اور بے بسی جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اپنے والدین کا، اپنے بڑوں کا محتاج ہوتا ہے ایک چھوٹا بچہ، اور وہ اپنے کوئی بھی کام خود سے نہیں کر سکتا، اس کے کام کرنے کے لیے دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی اس میں قوت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ صرف رو کر چلا کر ہی اپنی بات جو ہے وہ کہہ سکتا ہے، وہ جس کو بھی سمجھ آ جائے اس کی ضرورت کو پوری کرنے، اپنی ضروریات وہ پوری نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیتے ہیں، اور اس طاقت کے بعد یعنی جوانی کی عمر آ جاتی ہے، اور اس جوانی کے بعد جب آہستہ آہستہ عمر بڑھنے لگتی ہے تو پھر اس کا جو جسمانی نظام ہے آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور آخر وہ اس عمر تک پہنچ جاتا ہے یا اس کی عادات جو ہیں، اس کی قوت، اس کی ضعف جو ہے وہ بالکل ویسا ہو جاتا ہے جیسا جس وقت وہ پیدا ہوا تھا، یعنی جس وقت وہ پیدا ہوا تھا دوسروں کا محتاج تھا۔ اسی طرح بڑی عمر میں آ کر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ جسمانی لحاظ سے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی، اس کی عمر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں جو کمزوری ہے اس سے قوت عطا کرتا ہے، اور قوت سے پھر دوبارہ کمزوری کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کو یاد رکھے، قوت ملنے کے بعد کسی غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو جائے، اپنی سمجھ سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارے۔ اور فرمانبرداری ہمیں ملے گی کہاں سے؟ انبیاء کی تعلیمات سے، اور بالکل اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتا دیا کہ قرآن جو ہے وہ کسی قسم کی شاعری نہیں ہے، یعنی عرب کے کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن نہ ماننے کی ایک یہ وجہ پیش کرتے تھے کہ قرآن تو شاعری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر گردانتے تھے۔ تو انہیں یہ بتا دیا گیا کہ نہ تو یہ قرآن شاعری ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ان کی یہ شان ہے کہ وہ شاعری کریں۔ شاعری ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت سے بہت زیادہ ہٹ کر ہوتی ہے، اور نبیوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ حقیقت سے دور جو ہے وہ باتیں کریں۔ یعنی قرآن، اب جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم نے کرنی ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، جو کہ شاعری کی کتاب نہیں ہے، جو ہدایت کی اور حکمت کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں سے نبی ہونے کے طور پر چنا، رسول ہونے کے طور پر چنا، اور ہماری طرف پیغام ہدایت دے کر بھیجا۔ اس کے بعد یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو لوگ اس کو مانیں گے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی ایک زندہ شخص کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور دوسری وجہ قرآن میں جو ہے وہ نازل کرنے کی یہ ہے کہ کفار روز قیامت یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک تو جو حق کا پیغام ہے وہ پہنچا ہی نہیں، ہم تو یہ جانتے ہی نہ تھے کہ زندگی جو ہے وہ کس طرح گزارنی ہے، یا کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والی ہیں، مالک کون سی تیری فرمانبرداری کی تھیں اور کون سی نافرمانی کی تھیں، ہمیں یہ معلوم نہ تھا۔ قرآن مجید نازل کرنے کا ایک دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد کفار کی ناشکری کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی گئیں، یعنی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اتنے بڑے بڑے جانوروں کو انسان کے قابو میں کر دیتے ہیں، اور انسان ان سے اپنی مرضی کے کام لیتا ہے۔ ان میں سے کچھ جانوروں کی سفاری کرتا ہے، کچھ جانوروں کو کھاتا ہے، کچھ جانوروں سے پینے کی چیزیں حاصل کرتا ہے اور ان سے فائدے حاصل کرتا ہے، لیکن جب فرمانبرداری کی باری آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ اور شریک بنا لیتا ہے اور معبود بنا لیتا ہے۔ جب اسے کوئی مشکل آتی ہے تو اوروں کو پکارنے لگتا ہے،
اور جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو دوسرے خداؤں کے نام پر قربانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو اس نے معبود بنا لیے ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ تمام اعمال کر رہا ہے، جب اس کے اوپر مشکل آئے گی یا وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو یہ جو جھوٹے معبود ہیں یہ اس کی مدد کریں گے، جبکہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو جھوٹے خدا ہیں وہ اس طرح کی طاقت بالکل بھی نہیں رکھتے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ تو خود اس قابل ہیں کہ جو حساب دیے جائیں گے، یعنی انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 76 سے ہم شروع کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ دن رات پورے خلوص کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ کفار میں اور اہل مکہ میں جو ہیں وہ دیتے چلے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ان کو باتیں سننے کو مل رہی تھیں اور ذہنی تکلیف کا وہ شکار تھے کہ انہیں کبھی شاعر کہا جا رہا ہے، کبھی مجنوں کہا جا رہا ہے اور کبھی اور القابات سے نوازا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ہدایت کی طرف آ بھی رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس ہدایت کی طرف نہیں بھی آ رہے، جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فلا پس نہیں یحزن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوں، اور نہ آپ غمگین ہوں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ آپ کو غمگین کریں، قولہم ان کی باتیں، اور ان کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ انا بے شک ہم نعلم ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کفار کے اعمال جو ہیں یا جو فرمانبردار لوگ ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ ہی دیکھنے والا، سننے والا ہے، اور ان کو ایک کتاب محفوظ میں لکھا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، اور جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، اس دعوت کی طرف نہیں آتے، تو وہ چاہے اپنے ان نافرمانیوں کو چھپا کر کریں یا ظاہر کر کے کریں، یا جو فرمانبردار ہیں وہ چھپا کر کریں یا ظاہر کر کے کریں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان سب کو جانتا ہے، اور جب یوم حساب آئے گا اس کے مطابق جو ہے ان سے پوچھ گچھ کر لی جائے گی۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 77، آیت نمبر 77، اس کے اندر اس انسان کی ایک عادت بتائی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت جلدی جھگڑے پر اتر آتا ہے، معمولی باتوں پر اختلاف کرتا ہے، اور اس کو کس طرح بتایا گیا، اولم کیا نہیں یرل دیکھا انسان نے، انا بے شک خلقناہ ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفہ نطفے سے، کیا انسان نے غور نہیں کیا، کیا انسان نے نہیں دیکھا، اولم یرل انسانو کیا نہیں یرا دیکھا انسان نے، انا بے شک ہم نے خلقناہ ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفہ نطفے سے، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، یعنی انسان کا کوئی وجود نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، یعنی جس کو یہاں نطفہ کہا گیا ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ اور پھر وہ ناگہاں جھگڑنے لگا، فَإِذَا پھر جب ہوا وہ خصیم جھگڑنے لگا، مبین کھلا، یعنی وہ جو ہے وہ جھگڑنے لگا۔ جھگڑا یہاں پر کس بات کو کہا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو اور معبود بنا لیتا ہے یا اختلافات میں پڑ جاتا ہے اور جو ہے صحیح بات کو جھٹلانے لگ جاتا ہے، تو انسان کی یہ عادت جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اختلافات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک یہ اختلافات جو ہیں وہ جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت، اس سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 77 اس میں کیا بیان کیا گیا، انسان کی ایک اور عادت جو ہے وہ کیا بیان کی گئی، وَضَرَبَ اور بیان کرنے لگا، لنا ہمارے لیے، مثلاً مثالیں، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا، وَنَسِیَ اور بھول گیا، خَلَقَہُ اپنے آپ کو، اپنی پیدائش کو، ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ یعنی جو لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور معبود بنا لیتے ہیں،
اور اپنی جو پیدائش ہے اس کو بھول جاتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کو آخر کس نے پیدا کیا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا ہے تو وہ اس انسان کو دوبارہ بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ یعنی کفار اور مشرکین کا دعوت اسلام کو قبول نہ کرنے کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری جو ہڈیاں، ہم جو جب مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، وہ سیدھا ہو جائیں گی، تو پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک پانی کی بوند سے، ایک نطفے سے پیدا کر دیا ہے، تو وہ تمہیں ہڈیوں سے، وہ سیدھا ہڈیوں سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی نافرمانی کی ایک بڑی دلیل کیا ہے کہ ہمیں کون پیدا کرے گا؟ یعنی انسان کی آخرت پر ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی۔ اس آیت کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَضَرَبَ، اور بیان کرنے لگا، لنا ہمارے لیے، مثلاً مثالیں، وَنَسِیَا، اور بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو، ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وَقَالَ، اور کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ من، کون، یحیی، زندہ کرے گا، عظامہ، ہڈیوں کو، وہی رمیم، جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، جب وہ گل سڑ جائیں گی۔ بوسیدہ کہتے ہیں ایک چیز کا اتنا زیادہ پرانا ہو جانا کہ اگر آپ اس چیز کو ہاتھ بھی لگائیں مطلب وہ قابل استعمال نہ رہے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ کفار کا ایک کہنا یہ تھا کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، تو پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ مطلب یہ کہ انہیں اس چیز پر یقین نہیں تھا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس لیے ہم پھر اپنی نافرمانیاں جو ہیں کرتے چلے جائیں اور اپنی مرضی کے مطابق ہم زندگی کیوں نہ گزاریں جب ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 79، آیت نمبر 79، کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دے دیجیے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی تو ہمیں کون زندہ کرے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ کل، کہہ دو، یحییھا، ان کو زندہ کرے گا، الذی، وہ، انشأھا، پیدا کیا اس کو، اول مرہ، پہلی مرتبہ۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَهُوَ، اور وہ، بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ ہر طرح کا پیدا کرنا، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو ہے وہ کس طرح کی، اس کے بعد وہ انہیں وہ سیدھا ہڈیوں سے بھی پیدا کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کا بہترین پیدا کرنے والا ہے کہ وہ ہر طریقے سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کو۔ کل، کہہ دو یا ان کو جواب دے دو یا انہیں بتا دو، یحییھا، ان کو زندہ کرے گا، الذی، وہ جو، انشأ، اس کو پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ۔ آپ انہیں بتا دیں کہ اس شخص کو یا ان لوگوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ۔ اور کون پیدا کرے گا؟ وہی، وَهُوَ، اور وہی، بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، یا پیدا کیا، الذی، جس نے، جعل، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سبز درخت سے، من الشجر، درخت سے، اخضر، سبز درخت سے، نارن، آگ، وہی پیدا کرے گا جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ فَإِذَا، پھر اب، تم منہ، اس سے، توقدون، سلگاتے رہو، اور تم اس کو سلگاتے ہو۔ یعنی سب درخت سے آگ جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے اور یہ انسانوں کے استعمال میں ہیں یہ چیزیں، تو ان کو ایک نشانی یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی زندگی میں آگ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے، اس سے بہت سے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو انہیں ایک یہ چیز بھی یاد کروائی جا رہی ہے کہ جس سے تم زندگی کے اتنے فائدے اٹھاتے ہو، اسی چیز کی طرف دیکھ لو کہ اس آگ کو کس نے پیدا کیا، خود بخود تو نہیں پیدا ہو گئی ہے۔ جس چیز سے تم آگ جو ہے وہ حاصل کرے، ہر سبز درخت سے تو آگ حاصل نہیں ہوتی، تو جن چیزوں سے تم آگ حاصل کر رہے ہو وہ چیزیں کہاں سے ہیں؟ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ جب ایک رب، ایک خالق اور مالک جو ہے وہ ایک درخت سے آگ کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ انسانوں کو دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ ایک تیسری دلیل بھی یہاں پر دی گئی کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی یا انسانوں کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ ایک تو یہ دلیل دی گئی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ اسی طریقے سے سبز درخت سے آگ کا پیدا کرنا، جب آگ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا
کر دیا ہے تو یہ بھی کسی اور جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور تیسری دلیل یہاں پر کیا دی گئی ہے آیت نمبر 81 میں، اولیسا کیا نہیں، الذی وہ جس نے خلقا پیدا کیا، سماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، بقادرن قادر ہے، علی پر، ان یہ کہ یخلقو وہ پیدا کرے، مثلہم ان جیسا۔ بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسا ہی پیدا کر دے؟ یعنی اب یہاں پر یہ تیسری دلیل آ گئی ہے آخرت کے قائم ہونے کی، کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا ہے تو وہ کیا ان جیسا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بلا کیوں نہیں، وہوا اور وہ خلاق بڑا پیدا کرنے والا ہے، علیم اور دانا ہے، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا اور دانا ہے۔ آیت نمبر 77 سے لے کے آیت نمبر 81 77 سے لے کے 81 تک میں آخرت کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں کہ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، انہیں یہ بتا دیا گیا کہ جب یہ اتنے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں تو انسان کی کیا حیثیت ہے، اس کو بھی دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور اگلی جو 2 آیات ہیں ان میں پھر سے جو ہے مزید دلیل دی گئی، وہ کیا کہا گیا، انما بے شک امرہ اس کا شان تو یہ ہے یا اس کا کام، اذا جب یعنی اس کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے، امرہ اس کا کام، اذا جب ارادہ وہ ارادہ کر لے، شیئن کسی چیز کا، ان یقولو یہ کہ وہ اس کو کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہاں شان بیان کی جا رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں پیارے بچوں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، فرض کریں ہمیں کھانا ہی کھانا ہو تو ہمیں پہلی بات تو یہ اس کھانا کا پکا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اس کھانے کو پلیٹ میں ڈالنا اور پھر اس کے نوالے بنانا اور پھر کھانا، اس کو چبانا اور اپنے اندر تک لے جانا، پھر بھوک جو ہے وہ ہماری مٹتی ہے۔ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ پیٹ بھر جائے یا بھوک ختم ہو جائے، بھوک ختم نہیں ہوتی۔ یعنی ایک کام کو کرنے کے لیے ہمیں کتنے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں، انما اس کی شان تو یہ ہے، امرہ کہ جب وہ کسی، امرہ اس کا کام تو یہ ہے، اذا جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی چیز کا یا کسی کام کا، ان یہ یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ سبحانہ پس پاک ہے، الذی وہ، بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت بادشاہت، کل شیء ہر چیز کی، و الیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ وہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہاں پر ہمارے سورہ یاسین کا جو اختتام ہے وہ ہوا۔ اب اس کے سوال جواب جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شاعری وحی کو شاعری قرار دینے والوں کو کیا جواب دیا گیا؟ تو قرآن کو شاعری قرار دینے والوں کو جواب دیا گیا کہ اس کا جواب جو ہے وہ ہم آیت کے جو ترجمہ ہے اسی کی اس میں دیں گے کہ اور ہم نے ان کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ ہی وہ ان کو شایان ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس سبق میں کفار کے کفر و شرک اور ان کی ناشکری کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ کفار اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، مثلا جانوروں کو سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان سے گوشت اور دودھ حاصل کرتے ہیں، کشتی اور اس جیسی اور سواریوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں، منزل تک پہنچتے ہیں۔ کفار اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے سہارے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، جبکہ یہ جھوٹے معبود خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اور سوال نمبر 3 ہے، سورہ یاسین کی آخری آیات میں آخرت کے بارے میں کیا دلائل دیے گئے ہیں؟ یعنی آخری دن قائم ہوگا اور تمام لوگوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس کے بارے میں کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نطفے سے پیدا کیا، سب درخت کو جو ہے آگ حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، آسمان اور زمین کی تخلیق کی، تو وہی اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سیدھا ہڈیوں سے دوبارہ پیدا کرے گا اور ان سے ان کے اعمال کے مطابق حساب لیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ سبق جو ہے وہ تمرین سمیت مشق سمیت مکمل ہو گیا ہے۔ اس
پر پوری توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس کے ترجمے کو آپ نے یاد کرنا ہے، سوال جواب کو یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔